السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم گریڈ 9 آج ہم حج اکبر کا صفحہ نمبر 42 پر دوسرے پیراگراف کے بارے میں پڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج کہانی ہماری کہاں تک پہنچتی ہے۔ اتفاق سے ایک روز دایا کو بازار لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، شاکرہ بڑی بھری بیٹھی تھی۔ دایا کو دیکھتے ہی تہور بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھی؟ کیا بازار میں کہیں گم ہو گئی تھی؟ دایا نے خطا وارانہ انداز سے سر جھکا لیا اور بولی، مطلب اس نے ایسے سر جھکایا جیسے اس کا قصور ہو۔ بی بی ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہو گئی اور باتیں کرنے لگی۔ شاکرہ جواب سے اور بھی بھرم ہوئی، مطلب اس نے جب جواب دیا تو اس کو اور بھی غصہ آ گیا۔ یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے اور تمہیں سیر سپاٹے کی سوجی ہے۔ مگر دایا نے اس وقت دبنے میں خیریت سمجھی، مطلب اس نے یہ اس بات میں بہتری سمجھی کہ مجھے چپ رہ جانا چاہیے۔ بچے کو گود میں لینے چلی پر شاکرہ نے جھڑک کر کہا، رہنے دو، تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا، مطلب اس نے اس کو اٹھانے نہیں دیا بچے کو گود میں۔ دایا نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی، دایا نے اس کے حکم کی تعمیل سے ضروری نہ سمجھی۔ بیگم صاحبہ کا غصہ فرو کرنے کی اس سے زیادہ کارگری کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دایا نے اس کو گود میں اٹھا لیا اور دروازے کی طرف چلی، لیکن شاکرہ باز کی طرح چپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، تمہارا یہ مکر، مطلب اس کو کیا یہ مکر بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مطلب بہانے، ہیلے بہانے، یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے، یہاں طبیعت سیر ہو گئی ہے، مطلب میرا دل بھر چکا ہے۔ دایا نصیر پر جان دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زبانیوں کہ اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے، پر شاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کیں کہ بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایا سے ضبط نہ ہو سکا۔ بولی، بیوی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی؟ بہت ہوگا تو پاؤ گھنٹہ دیر ہوئی ہوگی، اس پر آپ اتنا چلا رہی ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو، اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے۔ شاکرہ، تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے؟ تمہاری جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ اس نے کہا، مطلب مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم چلی بھی جاؤ تو تمہاری جیسی کوئی مل بھی جائے گی۔ دایا، ہاں، خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دایائیں بہت ملے گی، جو کچھ خطا ہوئی ہو معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں۔ شاکرہ، جا کر مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کر لو۔ شاکرہ نے اس کو کہا کہ جا کر اپنے تنخواہ کا حساب کر لو۔ دایا، میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے۔ پوچھا، کیا ہے؟ کچھ نہیں، بیوی نے جواب دے دیا ہے، گھر جاتی ہوں۔ مطلب اس نے اس کو اپنا سارا تذکرہ نہ سنایا۔ صابر حسین خانگی ترددات سے یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہنہ کانٹوں سے بچے۔ انہیں سارے دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، پر کانٹوں پر پیر رکھنے کی جرأت نہ تھی۔ چین بجبیں ہو کر بولے، مطلب آہستگی سے، کیا بات ہوئی شاکرہ؟ کچھ نہیں، اپنی طبیعت نہیں جی چاہتا نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے۔ صابر، تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک کیچڑ سوچتی رہتی ہے۔ شاکرہ، ہاں، مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں، خصلت ہی ایسی ہے۔ تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، میرے یہاں ضرورت نہیں ہے۔ دایا گھر سے نکلی، اس کی آنکھیں لبریز تھیں، دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک بار بچے کو گود میں لے کر
پیار کر لوں، پر یہ حسرت اس لیے اس سے گھر سے نکلنا پڑی۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازے سے باہر بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور اتنا انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرا نے چمکارا پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلہ دکھانے کا وعدہ کیا۔ اس سے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی، مگر نصیر یہ مطلق اثر نہ ہوا۔ نصیر پر ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرا کو غصہ آ گیا۔ اس نے بچے کو گود میں چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آخر وہ وہیں زمین پر سسکیاں لیتے سو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ اس پیراگراف کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں شاکرا کا جو رویہ تھا وہ ماما اس کے ساتھ دایا کے ساتھ بہت برا بتایا گیا ہے۔ یہاں تک ہم نے آج پڑھ لیا ہے، اس کو آپ ریڈنگ دوبارہ سے پڑھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اتنا چلا رہی ہیں، صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیتی کہ دوسرا دروازہ دیکھو، اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا، مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے۔ شاکرا تو یہاں تمہاری کون پرواہ کرتا ہے، تمہاری جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔ اس نے کہا مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم چلی بھی جاؤ تو مجھے تمہاری جیسی کوئی مل بھی جائے گی۔ دایا ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے، مامائیں دایائیں بہت ملے گی، جو کچھ خطا ہوئی ہو معاف کیجیے گا، میں جاتی ہوں۔ شاکرا جا کر مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کر لو۔ شاکرا نے اس کو کہا کہ جا کر اپنے تنخواہ کا حساب کر لو۔ دایا میری طرح سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجیے گا۔ اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آ گئے۔ پوچھا کیا ہے؟ کچھ نہیں، بیوی نے جواب دے دیا ہے، گھر جاتی ہوں۔ اس نے اس کو اپنا سارا تذکرہ نہ سنایا۔ صابر حسین خانگی ترددات سے یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہنہ کانٹوں سے بچے۔ انہیں سارے دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا، پر کانٹوں پر پیر رکھنے کی جرأت نہ تھی۔ چین بجبیں ہو کر بولے، مطلب آہستگی سے، کیا بات ہوئی شاکرا؟ کچھ نہیں، اپنی طبیعت نہیں، جی چاہتا نہیں رکھتے، کسی کے ہاتھوں ایک تو نہیں گئے، کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے۔ صابر تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک کیچڑ سوچتی رہتی ہے۔ شاکرا ہاں مجھے تو اس بات کا جنون ہے، کیا کروں، خصلت ہی ایسی ہے۔ تمہیں یہ بہت پیاری ہے تو لے جا کر گلے باندھو، میرے یہاں ضرورت نہیں ہے۔ دایا گھر سے نکلی، اس کی آنکھیں لبریز تھیں، دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کر لوں، پر یہ حسرت اس لیے اس سے گھر سے نکلنا پڑی۔ نصیر دایا کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا، لیکن جب دایا نے دروازے سے باہر بند کر دیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور اتنا انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرا نے چمکارا پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی، مٹھائی کا لالچ دیا، میلہ دکھانے کا وعدہ کیا۔ اس سے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی، مگر نصیر یہ مطلق اثر نہ ہوا۔ نصیر پر ان باتوں کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، یہاں تک کہ شاکرا کو غصہ آ گیا۔ اس نے بچے کو گود میں چھوڑ دیا اور آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے اور آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ آخر وہ وہیں زمین پر سسکیاں لیتے سو گیا۔ امید کرتی ہوں کہ اس پیراگراف کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اس میں شاکرا کا جو رویہ تھا وہ ماما اس کے ساتھ دایا کے ساتھ بہت برا بتایا گیا ہے۔ یہاں تک ہم نے آج پڑھ لیا ہے، اس کو آپ ریڈنگ دوبارہ سے پڑھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔